مسٹر اسامہ کے آپ کا جرنلزم پیشن بھی ہے، کارگل وار کیا تھی؟ اسسمنٹ ونگ نے اس کا جو اپروول ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس پلان کی سرپرستی کر رہے تھے، کیا ان کو اس پلان کا علم تھا؟ یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان آرمی ایسے کارگل پر اٹیک کرنے جا رہی ہے، اور یہ معاملہ خفیہ رکھا گیا، دوستی کی طرف جا رہے تھے۔ کتنا بڑا پاکستان کے لیے ہزیمت کا سامنا، پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے دوران ہی آپ کو جو ہے وہ واپس دھکیلا گیا۔ اس میں صلح صفائی کے تحت تو کچھ نہیں ہوا، کہ ایٹمی جنگ کسی وقت بھی آغاز اس کا ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سلطان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی جھلکیاں۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ سپیریئر یونیورسٹی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے کلب پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کا صحافت میں ایک نام بھی ہے اور صحافت میں دلچسپی بھی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مسٹر اسامہ قیوم کے۔ السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد، آپ بتائیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا اسامہ، آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کا جرنلزم پیشن بھی ہے اور آپ کو صحافت سے جو ہے کوئی بہت ہی دلی لگاؤ ہے، اور آپ صحافت میں جو ہے آپ نے ہسٹری کو بھی بہت غور سے اور بہت ان ڈیپتھ جا کے جو ہے ہسٹری میں ریسرچ کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ذرا ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ کارگل وار کے اوپر ہے، اور ہماری آڈینس جو ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ بھی اس ٹاپک کو ذرا بہتر انداز میں سمجھنا چاہ رہی ہے کہ آخر یہ کارگل وار کیا تھی، اور یہ کیوں شروع ہوئی، اور یہ کیسے شروع ہوئی، اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ احمد، آپ یہ دیکھیں کہ کارگل ایک عام سا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے پس منظر میں جائیں تو 1948 میں پاکستان سے جب کشمیر جدا ہو گیا، تب سے پاکستان آرمی نے کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی بھی طریقے سے وہ کارگل کو جو حصہ ہے اس کو پاکستان کے اندر دوبارہ شامل کروانے کی کوشش کریں۔ مختلف حکومتوں کے سامنے یہ جو ہے یہ پلان رکھا گیا، بھٹو کے دور میں، پھر بے نظیر کے دور میں، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ دین پھر آپ دیکھیں کہ آگے پاکستان آرمی نے اس پہ کوشش جاری رکھی، اور دین پھر 1999 کے اندر کارگل جنگ کا آغاز شروع کر دیا گیا پاکستان آرمی کی جانب سے۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی پچھلی جو گورنمنٹ تھیں، جیسے بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس میں بھی اس پلان کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ کیا جب 1999 میں یہ پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی تب حکومت تھی، کیا میاں نواز شریف صاحب اس پلان کی سرپرستی کر رہے تھے؟ کیا ان کو اس پلان کا علم تھا، یا ان سے یہ پلان پوشیدہ رکھا گیا تھا؟ نہیں، یہ میاں نواز شریف کے معاملے میں یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان آرمی ایسے کارگل پر اٹیک کرنے جا رہی ہے، اور یہ معاملہ خفیہ رکھا گیا، اور ISI اس کو جو اس وقت کی ایجنسی ہے پاکستان کی آرمی کی، جو ابھی بھی موجود ہے پاکستان میں سب سے طاقتور ایجنسی مانی جاتی ہے، انہوں نے یہ معاملہ چھپائے رکھا۔ اور جب کارگل پر اٹیک ہوا، تب اس وقت کے انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان میں امن کا پیغام لے کے آئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے ہزیمت کا سامنا تھا۔ اس ٹائم پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک دوستی کی طرف جا رہے تھے جب یہ جنگ جو ہے وہ سٹارٹ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ پلان بنایا، اور وزیر اعظم کو بھی اس پلان سے جو ہے وہ ان کو بھی اس پلان کی بھنک نہیں لگنے دی، IB جو ایک ادارہ ہے اس کو بھی اس پلان کی بھنک نہیں لگنے دی، اور ISI کو بھی اس پلان کی بھنک نہیں لگنے دی، اور ایک خفیہ پلان بنا کے اور اس کی ایگزیکیوشن بھی سٹارٹ کر دی؟ کون لوگ تھے؟ نہیں احمد، یہاں پر آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ISI کے ISI میں کافی ونگز ہوتے ہیں۔ بالکل، آپریشنل ونگ ہوتا ہے، اسسمنٹ ونگ ہوتا ہے۔ اسسمنٹ ونگ نے اس کا جو اپروول ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن جو آپریشنل ونگ تھا وہ اس بات پہ بضد تھا کہ اس کا آپریشن کو جو ہے نا کنٹینیو کیا جائے کارگل کا۔ اور جو پاکستانی سرکاری ایجنسی IB، جس کو انٹیلیجنس بیورو کہتے ہیں، اس کے علم میں یہ بات بہت لیٹ آئی، لیکن انہوں نے جب میاں نواز شریف کو IB کے چیف نے یہ بات بتائی کہ ایسے پاکستان آرمی کے ٹاپ جو جرنلز ہیں وہ یہ پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ کارگل پر جو ہے اٹیک کرنے جا رہے ہیں، لیکن تب میاں نواز شریف 2/3 اکثریت کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، اور وہ اس خمار میں تھے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کی مرضی کی منشا کے بغیر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے گی جس سے ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہو۔ تو مطلب میاں صاحب جو ہے وہ اسی خمار میں رہے، اور ان کو جو ہے پیٹھ پیچھے جو ہے یہ ساری پلاننگ ہوئی اور اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کی گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے جنرل۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پلان جو ہے وہ کیا تھا، کیا اس کی اسٹریٹجیز تھیں، اور کیا یہ پلاننگ تھی کہ اس پلان کو ایگزیکیوشن کے بعد ہم کیسے کشمیر کو جو ہے وہ واپس لے سکتے تھے؟ بیسکلی یہ جنرل شاہد جو عزیز تھے لیفٹیننٹ جنرل، یہ ان کا بیسکلی مین پلان ان کا تھا۔ ان کا جو مقصد تھا، انہوں نے جیسے 1988 کے اندر پاکستان نے جب ان کی قیادت میں انڈیا کی 25 چوٹیوں پہ جو ہے نا حملہ کیا سیاچن کے اندر، اور اس 25 چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں ایک مشہور چوٹی تھی 5353 کے نام سے، ایک بڑی مشہور پیک ہے جو آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہے۔ ان کے مائنڈ میں وہی 28 چوٹیوں والا جو ایک پلان تھا، اور اسی پلان کے تحت انہوں نے یہ جنرل مشرف کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ کارگل پر اٹیک کر کے جو کارگل کو ایسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔
تو مطلب یہ سارا پلان یہ تھا کہ ہم کارگل کو جو ہے وہ بیسیکلی حاصل کر کے اور ہم پھر جو ہے وہ کشمیر کو حاصل کر سکیں. مین پوائنٹ تھا بیسکلی کارگل کو حاصل کرنے کا مقصد مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم کرنا تھا, کیونکہ جو کارگل کا جو یہ ایریا یہ بالکل بارڈر پہ LOC پہ ہے اور اس کے ساتھ کشمیر اٹیچ ہے. تو جو انڈین فوجی ہیں ان کو جو اشیاء خورونوش کا سامان آتا ہے, وہ جو سڑک ہے بیسکلی ان کا مقصد پاکستان آرمی کا یہ تھا کہ وہ سڑک کو کاٹ کے وہ راستے کو جدا کر دیں اور انڈین جو آرمی ہے وہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں مفلوج ہو کے رہ جائے, اور دین پھر چاروں سائڈوں سے جو ہے پاکستان آرمی اس پہ کشمیر پہ اٹیک کر کے کشمیر کو واپس اپنی ٹیریٹری کے اندر واپس لے آئے, اپنے پاکستان کے اندر دوبارہ شامل کر دے. اور یہ جو پورا پلان تھا اس کو جو ہے پاکستان کی کون سی کمانڈ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی؟ کیا وہ پاکستانی افواج کو آگے بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ جب ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں, پرانی اخباروں کی یا ریسرچ کرتے ہیں, تو وہاں زیادہ تر جو ہے وہ یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ جی وہ مجاہدین تھے. تو کون سا جو ہے وہ ونگ تھا, کون سی بٹالین تھی, یا وہ کون لوگ تھے جو اس پلان کو آگے جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا؟ بیسکلی یہ 2 یونٹس تھے, NLI اور FCNA. FCNA کو جو ہے میجر جنرل احمد حسن صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے فورس ناردرن کمانڈ ایریاز, اور جو NLI تھی ناردرن لائٹ انفینٹری, اس کو میجر جنرل محمود جو ہے 10 کور کے کمانڈر وہ لیڈ کر رہے تھے. ٹوٹل جو آپریشن ہے یہ ان لوگوں نے جو ہے یہ آگے گئے ہیں. بالکل جو کارگل کے جو بالکل پیکس ہیں, جو ہائیسٹ پوائنٹس سے جہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر تھا, وہاں پر پاکستان کی یہ پیرا ملٹری فورسز لڑی ہیں. اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ ویسے انکلیوڈ نہیں تھی جیسے عام جنگوں میں 1965 اور 1971 کے اندر انکلیوڈ رہی ہے. اچھا, اس پوری جنگ میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی کہ جی ہے وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب پاکستان بھی ہے اور ایک دوستانہ ماحول تھا اور یہاں سے یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی. تو بھارت کا اس میں کیا ریئیکشن تھا؟ آیا انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت سیریس لیا, اور کیا ایسی انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹجیز اپنائی کہ جی یہ ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کا ایک گلہ تو ہوگا کہ جی ہم دوستی کی طرف آ رہے تھے اور انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا, کیونکہ بھارتی اگر آپ پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جی انہوں نے لائن آف کنٹرول کو جو ہے وہ پہلے کراس کیے اور انہوں نے جو ہے وہ ہم پہ حملے کی ٹرائی کی ہے. ہم تو دوستی کی طرف جا رہے تھے اور ہم کشمیر کا معاملہ جو ہے بیٹھ کے حل کرنا چاہ رہے تھے. احمد 1999 میں جب اٹل بہاری واجپئی نے واگا بارڈر کے ذریعے وہ امن کا پیغام لے کے پاکستانی سرزمین پر آئے, تو ایک بڑا اچھا جسچر کیا عالمی دنیا میں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو اب اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے, اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کشمیر کا جو ہے نا وہ معاملہ اب بالکل قریب ہونے کو ہے اور یہ اب معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن انڈینس جو آرمی تھی اور جو انڈین گورنمنٹ تھی, ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ پاکستان آرمی اسے اچانک کارگل پر اٹیک کر دے گی. اور ان کے لیے ایک بڑا شاکنگ مرحلہ تھا, لمحہ تھا, جب اٹل بہاری واجپئی پاکستانی دورے پر تھے اور پیچھے سے جنرل مشرف جو اس وقت آرمی تھی ان کی قیادت میں پاکستان آرمی نے کارگل پر حملہ کر دیا. یہ تو بڑا جو ہے وہ ایک عالمی دنیا میں بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ اس کا گیا ہوگا پاکستان کی طرف سے کہ جی ایک ملک جو ہے وہ دوستی کی طرف آ رہا ہے اور اس کے وزیر اعظم پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں بھی تشریف لے کے آئے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جنگ سٹارٹ کر دی. تو عالمی دنیا کے اس میں کیا ریئیکشن تھا اور وہ کس طرف جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے چائنا ہمارا دوست ہے اور بھی جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اور جو امریکہ ہے, رشیا ہے, ان لوگوں کی کیا ریئیکشن تھے اس سارے منظرنامہ کو دیکھتے ہوئے؟ احمد آپ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑا میجر پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. جب یہ کارگل کا واقعہ ہوا ہے, کارگل کی جنگ ہوئی, تو اس کے بعد پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. عالمی دنیا میں جو چائنا ہمارا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا بھائی, ہم بھائی کہتے ہیں چائنا کو اپنا, انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پھر رشیا, امریکہ اور جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا اس جنگ میں ویسے ساتھ نہیں دیا, اور پاکستان کو جو الزام اس کا دیا کہ پاکستان نے انڈیا پر یہ غلط اٹیک کیا ہے اور یہ اٹیک پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک ہزیمت کا سامنا تھا, اور اس ناکامی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کارگل جنگ کے بعد. اچھا, یہ جب جنگ سٹارٹ ہو گئی اور تھوڑا عرصہ اس جنگ میں جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے بعد, کیا تب میاں نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا یا ان کی جو انٹیلیجنس تھیں یا ان کے جو لوگ تھے ان کو یہ پتہ لگا کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے, تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ آیا وہ تب اس چیز پہ ایگری ہو گئے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہ جنگ سٹارٹ کر دی اور ہم آپ کو جو ہے اب سرپرستی کرتے ہیں, یا وہ اس جنگ سے جو ہے بیک آف ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط؟ تو ان کا اس معاملے میں سارا کیا ریئیکشن تھا؟
احمد اس میں دو مختلف اوپینینز ہیں. جو پاکستان آرمی کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کے سربراہ تھے میاں نواز شریف, انہوں نے جنرل مشرف پر زور دیا کہ وہ فوراً جنگ کو روکیں اور پاکستان آرمی کو واپس چوٹیوں سے نیچے بلا لیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے اس بات سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی نے اب یہ جنگ کا آغاز کر دیا, اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اس وقت کی, ان کے جو منسٹرس ہیں وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو اس بات پہ قائل کر لیا تھا کہ وہ اس جنگ کو اب جاری رکھیں کیونکہ ہمارا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. لیکن یہ مختلف آ رہا ہے, ان کی آپس میں کلیش ہے بہت زیادہ, اور یہ دو طرف کے جو لوگ ہیں, ایک آرمی کی طرف سے اور جو سویلین گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اپنے اپنے اوپینینز کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. جتنے منہ اتنی باتوں. بالکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر ہم دونوں اوپینینز کو دیکھیں تو جو زیادہ بہتر اوپینین اور جس کی بعد میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہمیں نظر آئی, وہ آئی تھنک جو جرنلز تھے یا جو فوج کا جو موقف تھا وہ زیادہ یہاں مانا جائے گا کہ جی اب جو ہو گئی جنگ ہو گئی, اب جو ہے وہ فوج کو واپس بلائیں اور جو ہے ایل او سی کو اپنی طرف آ جائیں اور اپنی سائڈ پہ جو ہے وہ واپس آ جائیں, جو نقصان ہو گیا مزید نقصان نہ کروائیں. تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ موقف پھر زیادہ بہتر ثابت ہوا اور وہ زیادہ ان کا موقف سچا ثابت ہوا کہ بعد میں جو ہے وہ پاکستانی افواج واپس آ گئیں. یہ موقف, لیکن آپ دیکھیں کہ آرمی تو بزد تھی وہاں پر جنگ لڑنے سے, لیکن سویلین گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی وہ چاہتی تھی کہ پاکستان آرمی واپس آ جائے, کیونکہ سویلین گورنمنٹ کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم مزید جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہوگا. جتنا آگے بھی ہو چکا تھا, 1800 کے قریب پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں اور جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کے جوان شہادت انہوں نے نوش فرمائی. تو اگر آپ حکومت کے موقف کو دیکھیں تو حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ بجائے اور وہ بالکل ٹھیک تھا. کیا یہ جنگ جو ہے اس میں یہ خطرہ بھی منڈلا رہا تھا کہ پورے دونوں ممالک میں آپس میں پھیل سکتی ہے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت بھی تھے. کیا اٹامک جو بامز ہیں ان کو بھی کپڑا پہننا اسٹارٹ کر دیا گیا تھا کہ جی ان کو بھی یوز, یا نہیں یہ ابھی جو ہے وہ صرف بارڈر تک جو ہے وہ کنٹرول میں تھی؟ اس جنگ کا آغاز مئی 1999 میں ہوا اور جولائی 1999 تک یہ جنگ رہی. 2 مہینے کی, یہ بہت ایک طویل جنگ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک مختصر جنگ تھی. لیکن یہ 2 مہینے بھی پاکستان اور انڈین عوام کے لیے ایسے تھے کہ ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ کسی وقت بھی ایٹمی جنگ میں یہ جنگ تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس وقت پاکستان کے اوپر اور انڈیا کے اوپر عالمی طاقتوں کا بہت پریشر تھا. جو عالمی دنیا کے جو طاقتور ملک ہے ان کو یہی اس بات کا جو خطرہ منڈلا رہا تھا کہ کہیں انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے, اور اس ایٹمی جنگ سے پھر پوری دنیا تک نقصان جانا تھا اور پوری دنیا نے اس کی لپیٹ میں آنا تھا. تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اس نہج میں معاملات جا چکے تھے کہ ایٹمی جنگ کسی وقت بھی آغاز اس کا ہو سکتا تھا. صحیح. اور آپ نے یہاں جوانوں کا بھی پہلے ذکر کیا تھا, تو اپروکسیمیٹلی کتنے جوان جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور پاکستان کو کتنا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا اس جنگ سے؟ اب دیکھیں کہ سرکاری عدد و شمار کے مطابق تو 1800 کے قریب پاکستان کے جو آرمی کے جو نوجوان ہیں, اس میں مختلف یونٹس تھے, NLI, FCN اور پاکستان آرمی کے جو دوسرے عام ہمارے سپاہی ہوتے ہیں, ان کی یہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ 1800 کے قریب یہ شہادتیں ہوئی ہیں کارگل کے محاذ کے اوپر. یہ تو کافی ایک جو ہے بہت زیادہ شہادتیں ہیں ایک 2 مہینے کی جنگ میں, اور یہ تو بہت بھاری نقصان ہے پاکستان کے لیے. کیا انڈیا کی سائڈ میں بھی اتنا ہی نقصان تھا یا وہ ذرا سیف سائڈ پہ تھے؟ انڈینز, اگر آپ انڈینز نیوز کو اگر پڑھیں, ان کے تجزیہ کاروں کو سنیں تو ان کے بقول تو یہی رہا ہے کہ اس میں پاکستان آرمی کا زیادہ نقصان ہوا ہے, ان کے جوانوں کی زیادہ شہادت ہوئی ہے, جبکہ وہ اپنے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, اتنا پاکستان کو نقصان کا جو ہے نا وہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اس چیز میں. جس مقصد کے لیے ہم نے یہ نقصان اٹھایا, جو چوٹیوں پہ ہم پہنچ گئے, کیا وہ چوٹیاں ہم آج تک اپنے پاس قابض رکھ سکے ہیں, یا وہ پھر چھوڑ کے ہمیں جو ہے ان چوٹیوں کو واپس دینا پڑا کہ جی یہ نقصان ہمارا لے جائیں؟ اور نہیں, کارگل کے اس جنگ کے واقعے کے اندر پاکستان کی اپنی چیک پوسٹیں تھی, پاکستان کی آرمی نے ان کو بھی کھو دیا اور وہ بھی انڈین قبضے میں جا چکی ہیں. اب تک مزید لینے کی بجائے ہم اپنی بھی جو ہے چوکیاں ان کو سونپ کے اپنا ایریا بھی ان کو سونپ. آپ بالکل یہ دیکھیں کہ ایک مس مینجمنٹ اور ایک مس پلاننگ کے تحت پاکستان نے اپنا بہت نقصان کیا, پاکستان آرمی نے,
اور اپنی کافی اہم چوٹیاں، کافی اہم کارگل کا جو علاقہ تھا آدھے سے زیادہ وہ انڈین قبضے میں چلا گیا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے اور تاریخ بھی اس بات کی جو ہے وہ بتاتی ہے، ہمیں صرف لے کے جاتی ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کارگل جنگ میں. علاقے تو پاکستان کے جا چکے تھے کارگل کے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی سفارتی سطح پہ پھر ہمارے جو جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بھی کافی جو ہے اس میں بھی کرائسس آیا، اور ایک ملک میں ہیجانی کیفیت کا جو ہے نا ملک شکار ہو گیا. کیا یہ واپسی جو ہے یہ صلح صفائی کے ساتھ دونوں ممالک نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے کہ جی ہم اپنی لائن آف کنٹرول کے اس پار جا رہے ہیں، آپ اپنی اس طرف رہیں، یا جنگ کے دوران ہی آپ کو جو ہے وہ واپس دھکیلا گیا، لائک آپ کو مار کے واپس دھکیلا گیا، یا یہ صلح صفائی کے ساتھ طے ہوا کہ جی آپ اپنے اپنے بارڈرز میں واپس چلے جائیں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صلح صفائی کے تحت تو کچھ نہیں ہوا. پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مزید جنگ نہیں چاہتے، جبکہ جو انڈین گورنمنٹ تھی وہ بھی پاکستانی حکومت کی طرف، ان کے اعلان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان کا کیا اعلان ہوتا ہے اور ان کا کیا فیصلہ وہ لیتے ہیں. وہ انڈین گورنمنٹ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کے فیصلے پر انحصار کر رہی تھی، اور جب پاکستانی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان آرمی چوٹیوں سے واپس اترے گی اور یہ جنگ بندی کی طرف بات جائے گی، تو انڈین گورنمنٹ نے بھی اپنے فوجیوں کو پھر جنگ بندی کے مطالبے پر قائل کر لیا. کیا اس میں جو ہے وہ امریکہ کا بھی کوئی ہاتھ تھا، امریکہ کا، کہ انہوں نے صلح کروائی ہو یا کچھ ایسا، ان کا بھی، ان کی طرف سے بھی کوئی پریشر تھا؟ بالکل، اس وقت امریکن صدر بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر تھے، اور وہ نواز شریف کے بہت قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے، اور عالمی دنیا میں ان دونوں رہنماؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ ان دونوں کے آپس میں بہت اچھے مراسم ہیں. تو اس وقت بل کلنٹن نے نواز شریف کو ذاتی فون کر کے ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ فون کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو روکیں، اور یہ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، انڈیا کا بھی نقصان ہے، اور عالمی دنیا کا بھی نقصان ہے. تو امریکہ کا ایک پریشر تو کہیں نہ کہیں تھا. آپ اس پریشر کو دوستی کی وے میں لے لیں میاں نواز شریف کے ساتھ، یا انٹرنیشنل لیول پہ لے لیں، تو امریکہ کا ایک بہت بڑا ان پٹ رہا ہے اس معاملے میں کارگل وار کے اندر. کیا میاں نواز شریف ملاقات کرنے بھی گئے تھے؟ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت امریکہ کا دورہ کیا، اور وائٹ ہاؤس میں ان کی بل کلنٹن سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے گی اور اپنی فوجوں کو کارگل کے جو علاقہ ہے، جو چوٹیاں ہیں، وہاں سے واپس نیچے بلا لے گی. کہا جاتا ہے کہ جب پاکستانی فوج وہاں سے واپس جا رہی تھی تو انڈیا نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا. اس بارے میں مختلف اوپینینز ہیں لوگوں کے کہ انڈین آرمی نے پیچھے سے دھوکے سے پاکستان آرمی پر اٹیک کیا، اور یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے ایک واقعات 2-3 وہاں پر رونما ہوئے جب پاکستان نے جنگ بندی کے مطالبے پر دستخط کر دی اور جنگ بندی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا نے اشتعال انگیزی کرتے ہوئے پاکستان آرمی کے کچھ جوانوں پر جو ہے کارگل کے محاذ پر حملہ کیا. بہت بہت شکریہ اسامہ، آج آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پوڈ کاسٹ کی، اور ہمیں اور ہماری آڈینس کو بہت کچھ جاننے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جی تو ناظرین، یہ تھے اسامہ قیوم، جنہوں نے ہمیں کارگل وار کے اوپر بہت ساری انفارمیشن سے نوازا. شکریہ.